اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت دیوبند کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا علم ہر مخلوق سے جو ان کے ماسوا ہے اس سے زیادہ ہے، بلکہ یہی نہیں، رسول اللہ کے ماسوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے مجموعی علوم سے بھی علم رسول یا علم الرسول زیادہ ہے۔ اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مخلوق جو کچھ جانتی ہے، جو کچھ وہ علم رکھتی ہے، رسول اللہ بھی اس کا علم رکھیں، یہ فرق ہے۔ اب جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ کا علم جو ہے وہ کل علم کان یکون الی یوم القیامہ پر محیط ہے، وہ پھر یہ بات کہتے ہیں کہ جو ایک مخلوق جانتی ہے وہ یا جمی مخلوقات جو کچھ جانتے ہیں رسول اللہ بھی وہ جانتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ زیادہ کا یہ معنی نہیں ہے، زیادہ کا یہ معنی ہے کہ مجموعی علوم سے رسول اللہ کا علم زیادہ ہے، خواہ انفرادی خواہ مجموعی، اپنے ماں سوا ہر مخلوق سے رسول اللہ کا علم زیادہ ہے، ہر مخلوق سے بھی زیادہ ہے اور ان کے مجموعی علوم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بات جب ہم نے بیان کر دی تو اس کے بعد یہ اہل سنت دیوبند پر الزام لگانا کہ ان کے نزدیک رسول اللہ کے علم سے فلاں مخلوق کا علم زیادہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں یہ ٹھیک بات ہے، اور کہ ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ ہر وہ بات جانے جو کوئی مخلوق جانتی ہے، ہر وہ معلوم جانے جو، یا ہر اس معلوم کا رسول اللہ کو بھی علم ہو جو کسی مخلوق کو علم ہے۔ تو یہ دو باتوں میں فرق ہے، اس سے ہرگز لازم نہیں آتا کہ اس مخلوق کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم بات ہے، اب اس کی ہم کئی امثال یا مثالیں دے چکے ہیں۔ اس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کی ایک عام مثال کہ ایک دیکھیے فقیر ہے، اس کے پاس 5 روپے 10 روپے ہیں، اور ایک امیر بادشاہ ہے جس کے پاس 7 ہزاروں کیا کہتے ہیں 7 خزانے ہیں، اور بلکہ اس سے کہیں زیادہ، یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ ملینائر بلینائر ہے، ٹریلینائر ہے، بہت زیادہ۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس، ایک فقیر کے پاس جو 4 روپے 10 روپے ہیں وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس امیر شخص سے امیر ہو گیا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، اس کو تو کوئی نہیں مانے گا، میتھمیٹیکلی بھی یہ قطعاً غلط نتیجہ ہے۔ اب جو بات البراہین القاطعہ کتاب مبارک میں ہے وہ یہی ہے کہ علم رسول جو ہے وہ تو سب سے زیادہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ اس سے نتیجہ نکالنا کہ کیونکہ رسول اللہ عالم ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو وہ ہر مخلوق کے جمیع علوم کا بھی علم رکھتے ہیں، بلکہ ان کے مجموعی علوم کا بھی علم رکھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ تو ایک وہ نتیجہ ہے جو کہاں سے نکلتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کل علم کان یکون الی یوم القیامہ کو تسلیم کر کے، جو کہ اہل سنت دیوبند تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اصل میں بات یہ تھی کہ نواب صاحب بانس بریلوی نے جو اپنی کتاب حسام الحرمین میں یہ اعتراض کیا، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی، وجہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کا یہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا ابتداءً کہ اللہ اور نبی کا علم جو ہے وہ برابر ہے، نبی کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ بعد میں انہوں نے اس کو ترک کیا ہے، کم از کم ازلی کا لفظ تو ہٹا ہی دیا۔ اس کے بعد اگرچہ وہ اس کے قائل رہے کہ جو کوئی اللہ اور نبی کا علم مساوی مانے اس کی تکفیر نہ کی جائے، اس کو مشرک نہ کہا جائے، الیاذ باللہ، صرف ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق ان کے نزدیک شرک سے بچانے کو کافی ہے۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ تھا، تو ظاہر بات ہے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ یہی نتیجہ نکالے گا۔ اور اسی طرح بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم تھا؟ اب یہ بہت ہی ٹیکنیکل سا سوال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تھا تو وہ پھر دیوار کے پیچھے تو آدھی کائنات ادھر کر دیں گے، اور پھر کہیں گے اچھا کتنے فاصلے پر دیوار ہے اس کا بھی تعین نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نہیں کہتے کہ جس کمرے میں ہے اس کمرے کی دیوار کے پیچھے کا علم، بلکہ وہ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ تسلیم کر لیں تو کہیں گے دیوار کے پیچھے تو آیتی کائنات ہے اور چھت کے پیچھے اوپر تو عرش ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ اصل میں کل علم کان یکون الی یوم القیامہ یا علم جمیع عالم
ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب جو جانتا ہے وہ یہ ٹیکنیک سمجھ جاتا ہے ان کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یا زمین کے نیچے کا علم وہ بھی اس پر آ جائے گا. فرش کے نیچے کا علم وہ پھر کہیں گے کتنا موٹا فرش ہے اور یہ ہے اور آپ نے یہ تعین کیسے کیا, ایک دفعہ مان لیا تو مطلق رکھیں اس کو. تو یہ بہت ہی خطرناک سازش ہے, اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے اہل سنت دیوبند نے گرفت کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کو احساس ہو گیا مخالفین کو کہ اب تو ان کا کام نہیں چلے گا, اور تو انہوں نے فٹ سے یہ الزام لگا دیا. کیونکہ وہ قیاس کرتے ہیں کہ فلاں کو اس کا علم ہے تو پھر نبی کو بھی اس کا علم ہوگا. یہ ثابت نہیں ہوتا, حالانکہ نبی کا علم زیادہ ہے تو زیادہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا. تو ذرا نوٹ کر لیجئے گا. امید کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو انشاءاللہ حق چاہتے ہیں یا کم سے کم بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الزام, یہ بہتان بلکہ یہ سراسر غلط ہے. والسلام.